الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا بنیاد ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا جزا کے دن کا مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم ہی سے مدد مانگتے ہیں چلا ہمیں سیدھے راستے پر ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کی آج اس تفسیر کا ہم اختتام کر رہے ہیں موضوع
کے راستے سے بچنے کی ہم نے دعا مانگی اور ظالم ان کے راستے سے محفوظ رہنے کی ہم نے دعا مانگی۔ یہ دونوں کافر ہیں، دونوں گمراہ ہیں، دونوں مذہب الہی کے مستحق ہیں۔ پھر انہیں اللہ نے الگ الگ کی موجود علیم کو الگ ذکر کی اور ظالم کو الگ ذکر کی۔ ایک فرق تو یہ ہے موضوع علیم سے مراد یہودی ہے اور ظالم سے مراد عیسائی ہے۔ ایک نمازی یہ دعا مانگتا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بطور مثال بیان کی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مغضوب علیہم صرف یہودی ہے اور ظالم صرف عیسائی، یہ معنی کچھ لوگوں نے فرق کیا اور اگلی آنے والی آیتیں جو ہیں وہ اس پر شاہد ہیں۔ موضوع علیہم سے مراد کافر ہے اور ظالم سے مراد منافق ہے۔ ہمیں کافروں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں منافقوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ ایک اور فرق ہو جو کئی علماء نے کیا، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جو کفر کے اس درجے کو پہنچے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ ضد کرتے کرتے، اناد رکھتے رکھتے، حسد کرتے کرتے حق کو سمجھ کے انہیں حق راستہ نظر آ گیا کہ یہ سچا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ سیدھا راستہ دیکھنے کے بعد
اپنی سرداری بچانے کے لیے، اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنی خطابت بچانے کے لیے، اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے انہوں نے انکار کیا۔ صراط مستقیم انہوں نے دیکھ لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے رکھی، سمجھ آنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا غلط ہے، ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ ہمارے اس راستے کو ہم چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے۔ حق سمجھنے کے بعد جو آدمی انکار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ختم اللہ چل دفعہ، اب میں تجھے دھکا مارنے لگا ہوں، جہنم سے پہلے تم کو ساری دنیا کے مصلح، ساری دنیا کے داعی مبلغ، سارے انبیاء بھی زندہ ہو کے اسے سمجھائیں نا، اب انہوں نے ایمان نہیں لایا، ایک پر اللہ نے کیا لگا دیا۔ میں نے جتنی تقریر کی بیان کی، ذہن میں اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ مورے تو اللہ نے لگا دی تھی، ان کا کیا قصور؟ تو میں نے کیا سمجھایا کہ مور کس وقت لگتی؟ شروع میں پیدا ہوا تو مور لگ گئی۔ کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا، کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو یا عیسائیوں کے گھر پیدا ہو یا مجوسیوں کے گھر پیدا ہو، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں۔ جس معاشرے میں پلا، جس ماحول میں پلا، جس گھرانے میں پلا، اس کا رنگ اس پہ چڑھ گیا، پیدا کافر ہو۔ پھر اللہ نے سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، پھر ان نبیوں پر کتابیں اتاری، ان پہ اللہ نے اپنی معبودیت کے دلائل دی۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ساری کائنات بطور دلیل اس کے سامنے رکھی۔ اتنی عقل نہیں ہے، اتنا فہم نہیں ہے کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس بندے کو تجارت کرنے کی سمجھ ہے، سیاست کرنے کی سمجھ ہے، حکومت کرنے کی سمجھ ہے، تعلقات رکھنے توڑنے کی سمجھ ہے، معاملات لین دین ساری باتیں سمجھتا ہے۔ اللہ کی توحید کے معاملے میں آ کے یملا بنتا ہے، بت بن جاتا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا جسے اللہ چیلنج کر رہا ہے، یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اس کا ایک ایک ذرہ میری تخلیق کرتا ہے،
کو میں نے ملا کے چلایا، ایک طرف کڑوا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، درمیان میں اندیکھا پردہ رکھا ہے تو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا۔ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا زمین سے اگنے والی کونپل کو، پھر اس کا بڑھنا، پھر اس کا جوان ہونا، پھر تنے پہ کھڑا ہونا نہیں دیکھتا۔ وہ شجر کو، پتوں کو، پھلوں کے ذائقے کو نہیں دیکھتا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کھجور کی جڑ میں پانی دیا جا رہا ہے، اسے کس فلٹر کے ذریعے پتوں تک پہنچایا جا رہا ہے، نہیں دیکھ رہا۔ آم میٹھا کیوں ہے، لیمو کھٹا کیوں ہے، سمجھ نہیں آ رہے۔ یہ ساری کائنات اس کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس ساری کائنات کو دیکھ کے اللہ کہتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو تم داتا اور گن بخش مشکل کشا کہتے ہو، ذرا میں نے بھی دکھاؤ نا انہاں دنیا دی کیڑی شے بنائی۔ یہ قرآن چیلنج نہیں کرتا، ہمیں بھی بتاؤ نا انہوں نے کیا بنایا ہے۔ کیا زمین و آسمان کے بنانے میں نے ان سے مشورے لیے تھے کہ آؤ میرا تعاون کرو، میں آسمان کی چھت بنانے لگا ہوں بغیر ستونوں کے، ایک پاسا میرے کو چپیا جا رہا ہے، دوسرا پاسا نہیں چپیا جا رہا، تم آؤ میرا تعاون کرو۔ میں نے ان سے تعاون مانگا تھا، میں نے ان کو سانجا بنایا تھا اپنے تخلیق میں۔ یہ چیلنج کرتا ہے قرآن جگہ جگہ۔ اللہ پھر نبی بھیجتا ہے، پھر کتابیں اتارتا ہے، پھر عقل سلیم دیتا ہے، پھر فہم دیتا ہے، پھر اللہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن بڑے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہیں، کبھی سردیاں ہیں، کبھی گرمیاں ہیں، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے سامنے ہے۔ پھر جب وہ حق کو سمجھ جاتا ہے، اسے نظر آ جاتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، پھر اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا۔ اور اس سے کہا جاتا ہے پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، تو وہ کہتا ہے جو اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس کی جوتیاں اٹھائے پھرتے ہیں، وہ لعاب منہ سے نکالتا ہے تو ہتھیلی پہ اٹھا لیتے ہیں، پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو شیشیوں میں بند کرتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دی جوتیاں چاہیے۔ اس سٹیج پہ جب بندہ آتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے ختم اللہ یا دفع، اب تو نے حق کو دیکھ کے انکار کیا۔ پھر اللہ اس پہ کیا لگاتے ہیں، اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے، اس میں قصور کس کا ہے، اپنا۔ مغضوب علیہم سے وہ کافر مراد ہے۔ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں کہ میں نے ایک اور گفتگو بھی کی، اس کو ختم کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ دوسرا انشاءاللہ آنے والے جمعے جو ہیں یہ استقبال رمضان میں رمضان آ رہا ہے، ذہنی طور پہ ہم انتظار ہے استقبال۔ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ مغضوب علیہم سے وہ کافر مراد ہیں جو کفر کے سٹیج پہ آئے، ان پر اللہ نے کیا لگا، اور ظالمین سے مراد وہ کافر ہیں جو ابھی اس سٹیج پہ کوئی سمجھانے والا آئے
اور انہیں سمجھائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے. یہ ضالین ہے. ہزاروں صحابہ ہیں جو پہلے کافر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، یہ سارے کفر میں رہے، شرک میں رہے، کفر کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا انہوں نے توجہ کی، تھوڑا سا طلب کی، خواہش کا اظہار کیا کہ سوچے تو صحیح یار، 13 سال مکے میں مخالفت کرتے گزر گئی، غور تو کریں. پھر رب نے ان کے راستے کھولے. یہ ضدی نہیں تھے تو ان کے دل نے تسلیم کیا کہ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے جو محمد سے کٹ گئی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے کلمہ پڑھتے چلے، اللہ نے ایمان کی توفیق. تو ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، مولا ہمیں ان کافروں سے بھی نہ بنانا جن پر تم نے مہرے لگا، اور ہمیں ان کافروں سے بھی نہ بنانا جن پر ابھی مہرے نہیں. انہیں کوئی سمجھانے والا آئے تو وہ رائے راست پر آ سکے. یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہے. رمضان کے پہلے جمعے پہ ہم نے پہلے جمعے پہ شروع کی تھی. 4 جمعے رمضان کے ہم نے لگائے، اور رمضان کے جو 4 جمعے ہوتے ہیں یہ میں صرف خالص اللہ کی توحید اور صرف اس لیے کرتا ہوں کہ رمضان میں ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کبھی مسجد نہیں. جمعے پہ تو ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو کبھی پہلے مسجدوں میں شوق سے جمعہ رمضان کا جمعہ ہے. تو میں بھی توحید بیان کرتا ہوں. اللہ کرے کسی کو کسی کو اس نیت سے بیان کریں. اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر آیت بھی مشہور ہے، آپ کو یاد بھی، اس کی ہم تفسیر کریں گے، ترجمہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ کب تک جاتی ہے. آج تو میں تھوڑا سا جو وقت رہ گیا ہے یہ شب برات کے متعلق. یہ شب برات کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ ایران سے آیا ہے. لیلۃ البرات نہیں، شب برات. یہ شب کے زمان کا معلوم ہوتا ہے، عرب سے تو نہیں. کوئی لیلۃ البرات کا لفظ نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے. جن کمزور روایتوں میں اس رات کا ذکر ہوا اسے نصف شعبان کی رات کہا گیا. روایتوں میں جو لفظ آیا وہ لیلۃ البرات کا نہیں آیا. کس کا ہے؟ شعبان کی آدھے شعبان کی رات. اور وہ روایتیں بھی کوئی پائے تقریر کو نہیں. سب روایتوں پہ کیا ہے؟ کمزور روایتیں ہیں. اور شب رات کے معنی میں اور برات قرآن نے استعمال کی. اس کا فاعل ہے بری. اسی سے نکلا ہے تبرہ. سن رہے ہو کہ اسی سے نکلا ہے تبرہ. وہ جو صحابہ میں تبرہ ہوتا ہے. بری براءت اس
کا معنی ہے بیزاری، بیزار ہونا، الگ ہونا. ان اللہ بری من المشرکین، اللہ مشرکوں سے کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے. برات، ہوں بولو شب برات. برات کس کو کہتے ہیں؟ دوری اختیار کرنا، تبرع. یہ جو قرآن پاک کی سورۃ دخان میں ایک آیت آئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو اتارا بڑی مبارک رات. کچھ علماء کو دھوکہ لگا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ 15ویں کی رات، شب برات. انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھی اور بڑے متبائر علماء، بندہ حیران ہوتا ہے ان کا علم دیکھے اور پھر اتنی کمزور بات دیکھے. کوئی جاہل بندہ کرے نا تو بندہ کہے جاہل ہے، ایک عالم بھی بڑا قابل اور وہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. سورۃ دخان کی ابتدا میں اللہ نے کہا ہم نے مبارک رات میں اس کو اتارا، تو یہ شب برات ہے. میں نے کہا اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. آپ کہتے ہیں اسے شعبان کی 15ویں رات میں اتارا، لیلۃ مبارکہ. اور یہاں قرآن کہتا ہے ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. تو پھر خود قرآن دیکھو نا. ہم قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں تو شعبان کے مہینے میں آیا تھا یا تو رمضان کے مہینے میں آیا تھا؟ علماء کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. لیلۃ مبارکہ جس میں قرآن اترا، اگر وہ 15ویں شعبان کی رات ہے تو پھر قرآن کی آیت کو کہاں کرو گے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ تو طے ہے کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، جو قرآن نے خود بیان کیا. پھر وہ رات شعبان کی نہیں ہو سکتی، رات کس کی ہوگی؟ رمضان کی. جسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ، اسی کو سورۃ دخان میں بیان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ. یہاں اسے لیلۃ القدر کہہ دیا اور وہاں اسے لیلۃ مبارکہ. یہ ہم لوگ پاکستان، ہندوستان، ہم مکے سے مشرقی جانب رہنے والے، مکے سے مشرقی. بیت اللہ کی جو 4 دیواریں، ہمارا رخ کس دیوار کی طرف ہے؟ دروازے والی. ہم کس طرف ہے؟ جس طرف بیت اللہ کا اور اس کے آگے صفا، یہ مشرقی جانب ہے. یہ بیت اللہ کی مشرقی جانب. میری بات ذرا غور سے سنیے، یہ بیت اللہ کی مشرقی جانب. ہم جو بیت اللہ کی مشرقی جانب رہنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے، براستہ
ایرانیوں نے اس میں کی ملاوٹ، شرکیہ الفاظ درج کیے. جو بیت اللہ سے مغربی سمت میں رہنے والے لوگ ہیں نا، نہ ان میں شرک ہے، نہ ان میں بدعات ہے، نہ یہ پروپیگنڈے ہیں زہریلے. یہاں شاید اس ملک کا کوئی سفیر رہ کے بھی گیا ہے یزید نام، آپ کے ملک میں رہ شار یزید ابن معاویہ آپ کو ریاض میں ملے گا، پوری ایک روڈ کا نام رکھا. وہ ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. لیکن ہمارے یہاں ایران کے ذریعے جو دین پہنچا اس میں ملاوٹ. جتنے شرکیہ الفاظ ہیں سب فارسی. داتا عربی میں کہتے ہیں موتی، عطا کرنے والا، دینے والا. فارسی میں کہتے ہیں داتا. گن کی بات بولتے جاؤ، گن کی بات، غریب نہ یہ سارے فارسی یہ وہیں سے آئے، ہمارے دین میں ملا. یہ ہمارے کچھ بھائی 4 تراویح پڑھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ بار محمد. یہ بار کیا ہے؟ عرب سے آیا ہوتا تو ہوتا صلاۃ علی محمد. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ بار محمد. بار کا لفظ بتا رہا ہے میڈل ایران. ایرانیوں نے ملاوٹ کی، ہمارے دین میں گڑبڑ کی، ملاوٹ کی. انہوں نے شرکیہ الفاظ درج کیے اور ہمارے ذہنوں میں بٹھائے. آپ بھی یہی کہتی ہیں. داتا گل بات لاہور میں اگر کوئی پوچھے داتا کے دربار پہ جانا ہے، کوئی بندہ نہیں کہے گا شاہی مسجد چلا جائے. کوئی بندہ کیا کہیں گے؟ پارٹی چلے. ایسے الفاظ درج کیے انہوں نے، ہمارے ذہنوں میں گھبا دیے، ملاوٹ کی. تو برات کا کیا میں تمہیں باتیں سمجھاتا ہوں، آپ سمجھتے ہی نہیں. وہ اس طرح سمجھاتا ہے جتنا میں سمجھا. برات کا معنی کیا ہے؟ اعلان برات، بیزاری، تبرع. اہل تشیع ان کی کوئی کتاب آپ پڑھیں ڈائلی کے لیے، اس رات ان کے 12ویں امام پیدا ہوئے. کیا ہوئے تھے؟ میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات. وہ 12ویں امام ایک غار، اس غار کا نام ہے سرہ مرہ. جو دیکھے خوش ہو، لیکن دیکھا آج تک کسی نے. اصلی قرآن ان کے پاس ہے. انہوں نے قیامت سے پہلے آنا ہے، اور جب آنا ہے تو اسی رات میں آنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی سمجھ نہیں. انہوں نے کس رات میں آنا؟ لہذا ان کے استقبال کے لیے پٹاخے چلاؤ، اور ان کے استقبال کے لیے مڈیروں پر یہ سب کچھ بنایا گیا. چراغاں، آتش بازی، حلوے پکانے، خوشی کرنے
طریقے سے اس بات کو رائج کیا ہے۔ 18 ذوالحج کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا۔ اسی تاریخ کو عید خم غدیر منائی۔ وہ خم غدیر کی عید نہیں ہے، وہ سیدنا عثمان کی شہادت پر خوشی کی۔ لیکن ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو کوئی ماننے کے لیے وہ کہتے ہیں تو نواں ہے، کوئی مولوی کوئی خطیب یہ بات آپ بیان کر رہی، صرف آپ بیان کر رہی۔ اسی رات میں 12ویں امام کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں 12ویں امام نے غار سے، اور اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں آتا، آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، اس رات جاؤ نہروں پر، جاؤ دریاؤں پر، راوی پر جاؤ، دریاؤں پر جاؤ، سمندر کے قریب جاؤ، وہاں یہ طبقہ اکٹھا ہوتا ہے، پرچیاں لکھ لکھ کے پانی کے حوالے کرتے ہیں، اور اس پرچیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسی بڑے تنگ حضرت آج جاؤ۔ آپ خود مشرف، کیا وہ طبقہ اس رات میں تمہیں قبرستان کی طرف موڑا؟ اور خود نہروں، سمندروں، دریاؤں، ان کے کناروں پہ چلے، پرچیاں لکھ لکھ کے 12ویں امام کو روانہ ہو۔ نظریہ یہ ہے کہ یہ پرچیاں اس رات میں لکھی جائیں تو یہ ساریاں پرچیاں ان کو قبرستان جانا کوئی ناجائز نہیں، بلکہ قبرستان جانا تو میرے آقا کی سنت ہے۔ لیکن خاص اس رات میں جانا، جس چیز کو شریعت نے مقید نہیں کیا اسے آپ کون ہوتے ہیں مقید کرنے والے؟ شریعت نے خاص نہیں کیا 10 محرم کو قبرستان جاؤ، کوئی خاص نہیں۔ شریعت نے کہیں نہیں کہا کہ شب برات کو قبرستان جاؤ، آپ اس رات کو خاص کر کے جاتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین صرف وہی نہیں ہے جو آمنہ کے لال نے بتایا ہے، کچھ دین ہم بھی بنانے یہ کہنا چاہتے ہیں۔ قبرستان جانا کوئی منع نہیں، دن میں جائیں، رات میں جائیں، جمعے جائیں، جمعرات جائیں، صبح جائیں، شام جائیں، جائیں اور مجھ سے سن کے جائیں۔ آج کے بعد جب بھی قبرستان جانا ہے ویسے آپ چلے جاتے ہیں، پھر کے آگے میں جو نیت بتا رہا ہوں یہ نیت کر لو، ایک ایک قدم پہ ثواب ملے گا۔ داخل ہوتے ہوئے نیت کرو میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے اور میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیت سے جائیں گے تو ہر قدم پہ اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جائیے قبرستان، وہاں عبرت حاصل ہو۔ قبرستان جائیے، پھریے، آخر تک جائیے، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیے، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیے، گڑے پڑے ہوئے قبرستان کو دیکھیے، کبھی اس کے سرانے لکھے ہوئے کتبے کو دیکھیے۔ یہ بڑا پہلوان تھا، یہ بڑا شیخ الحدیث تھا، یہ حضرت بڑے مفتی تھے۔ پھر آپ شہر کے تاجروں کو جانتے ہیں، بڑے بڑے تاجر، ان کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، کروڑوں میں کھیلنے والے، اربوں میں کھیلنے والے، گاڑیوں میں پھرنے والے، مایا لگے ہوئے کپڑے پہن کے باہر آنے والے، کوئی مٹی دی چوٹی سٹ دے میں گاٹے لگ جائیں،
غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہیں ہر کبھی بتا پروٹوکول تھے ہٹو بچو حضرت آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں وزیر آ رہا ہے گورنر آ رہا ہے کمشنر آ رہا ہے غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہیں حق کبھی اگلے دن کسی نے فیس بک پہ لیاقت علی خان کی قبر کی تصویر دکھائی فیصلہ آباد کے بہت بڑے تاجر سہگل مگر کسی نے ان کی تصویر فیس بک پہ ڈالی نہ کوئی لپائی ہے ٹوٹی پھوٹی قبریں قبرستان پہ آؤ انہیں دیکھ کے عبرت حاصل یہ یہاں آ گئے تو کل ہم بھی کنتم نہیتکم من زیارت القبور میرے آقا نے فرمایا نیا نیا دین آیا تھا اسلام آیا تھا تمہارے دلوں میں توحید پختہ نہیں ہوئی تھی میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا کوئی بندہ قبرستان نہ جائے اس لیے کہ شرک ہمیشہ قبروں سے پھیلتا ہے منع کیا تھا اب توحید پختہ ہو گئی فزوروها اب قبروں کی زیارت کیا کرو جایا کرو فإنها تذكر الموت وتزهد من الدنيا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے تیری اتھے سونے دے فانوس لگی ہو تو بندہ کہتا ہے میرے گھر بھی ہو یا ہونا معلوم ہوا ان قبروں کی زیارت کرنے کا حکم ہے جہاں جا کے کیا جا رہا ہے قبرستان جانا کوئی منع نہیں جاؤ جاؤ تمہارے دل پہ اثر ہونا چاہیے اس وقت پھر وہ لگے ہوئے کتبے پڑھو کہ ان قبروں کے سرانے لگے ہوئے کتبے ہیں انہیں پڑھا کرو ان پہ لکھا ہوتا ہے اس مرنے والے کی عمر 24 سال اس مرنے والے کی عمر صرف 18 سال اس مرنے والے کی عمر صرف 30 سال اسے پڑھا کرو تاکہ عبرت حاصل لیکن اس رات کو خاص کر کے قبرستان جانا کوئی شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے وہ جو ایک روایت ہے اس پر بھی کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس روایت میں بھی ام المومنین پہ تبرہ کیا گیا ہے اس لیے کہ شب برات جو ہوئی نام ہی رات کا کیا ہے تبرے والی رات حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رات کے کسی پیر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آقا بستر پہ نہیں ہے تو میرے دل میں خیال آیا میری باری والے دن آقا کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے یہ ام المومنین پہ تبرہ ہو رہا ہے یہ حضرت عائشہ پہ کیا ہو رہا ہے اسے نبی پاک پر اعتماد اس کی سوچ یہ تھی کہ آقا میری رات میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے حضرت عائشہ کہتی ہے میرے دل میں یہ سوچ آئی میں بھی پیچھے سے نکل گئی اور میں نکل کے جنت البقیع پہنچ آج جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل مسجد نبوی ختم ہوئی آگے جنت البقیع لیکن پرانی مسجد نبوی دیکھیں آگے اس کے جو صحابہ کے مقام ہیں گلیاں ہیں
اس وقت تو فاصلہ تھا، یہ سارے مکان تھے صحابہ کے، ان گلیوں سے گزرتے 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 میں بھی جنت البقیع دل میں خیال کیا کہاں چلے گئے، تو پھر چاہیے کیا تھا؟ حضرت حفصہ کا حجرہ ہے، خیال یہ آ رہا ہے کہ کسی اور اہلیہ کے پاس چلی گئی، چلے گئے نبی پاک، اس خیال سے باہر نکلی ازواج کے حجروں کی طرف نہیں جا رہی، ادھر جا رہے، راوی کو ذرا دیکھیں وہ تبرہ کیسے کا، جب یہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک وہاں کھڑے ہیں، تو یہ بھاگی پیچھے نبی پاک کو، آپ نے فرمایا کہ دل کی دھڑکن بڑی تیز ہے، کیا ہو؟ آپ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آیا کہ کسی اور اہلیہ کے پاس آپ چلے گئے، فرمایا نہیں، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ بڑی مغفرت کرتے ہیں، تو میں اس لیے قبرستان چلا، یہ ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر لوگ قبرستان بھاگے جا رہے ہیں اس رات میں، کیوں جی؟ اگر اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہوتا تو میرے نبی اکیلے جاتے یا پہلے اعلان بھی کرتے؟ صحابہ کو نہیں بتاتے نا کہ یہ رات ہے قبرستان جانے والی، آؤ بھائی قبرستان جائیں، نہ حضرت عائشہ کو پتا، اس روایت کے بلبوتے پہ آپ قبرستان جا رہے ہیں، بالکل سچی سچی گل کرنی، ڈنڈی نہیں مارنا، میرے دھڑ بھی نہیں کر، میری دھڑ نہیں کر، بالکل سچی بات کر۔ اگر آج آپ کو رات 2 بجے کسی دوست کا فون آئے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تم ابھی پہنچ، میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، چپکے سے اٹھے، آپ کی باحیا اہلیہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا خامد بستر پہ نہیں ہے، وہ بھی پیچھے سے نکل گئے، اس روایت میں تبرہ کیا گیا کس پر؟ بولو شب برات کیوں؟ تبرے والی رات ہے نا، بیزاری والی رات ہے نا، کوئی شریف عورت، کوئی باحیا عورت رات کے کسی پہ خامد کو اپنے بستر پہ نہ دیکھے تو وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس روایت کو آپ نے مانا، اس کے مقابلے میں اس روایت کو کیوں نہیں مانا کہ میرے نبی کسی رات میں جنت البقیع پہنچے تھے، اس میں کسی رات کا نصف شعبان کا 15ویں کی رات کا اس روایت میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تذکرہ، وہ صحیح روایت، لیکن جس نے اس روایت کو بنایا وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سیدہ عائشہ کا عقل عورت تھی، تبرہ کیا اس نے، وہ جو شین ہے وہ خود دریاؤں پہ چلے گئے، حلوے کھان واسطے رات واٹے والے کر، چلو چلو سنیو شروع ہو جاؤ، پھر تم حلوے پکا رہے، خوشی منا رہے، رات کو چراغاں کر، یہ برام کا قوم تھی، چراغاں کرنے والی آتش پرست لوگ تھے، آگ
کی آگ کو بجھایا تھا صحابہ نے، یادک پرست تھے، وہی برابر کا قول اس نے بدلہ چکایا۔ اس رات تمہارے ہاتھوں سے آگ روشن کرو، موم بتیاں جلاؤ، دیوے جلاؤ، چراغاں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، خطیب حضرات بیان کرتے ہیں میرے آقا دنیا میں آئے، آتش قدر ایران کی آگیں بجھ گئی، میرے نبی نے ان آگوں کو سرد کر دیا۔ نبی آگوں کو سرد کرنے رہتا تھا اور امت کے لوگ اسی آگ کو۔ یہ جو 27 کی رات کو چراغاں کرتے ہو مسجدوں میں، کیوں کرتے ہو؟ شب معراج کو کر دیتے ہو، کیا تصور ہے اس کا؟ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، ان کی تو رات ہے شب برات کو اور 27ویں کی رات کو۔ جب رات 27ویں کی رات کس نے کہا کہ شب قدر ہے؟ نبی پاک نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، آپ نے کیوں سمجھ لیا؟ کتنی ہماری مسجدوں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 27 کو ختم کرنا ہے۔ واہ، تجھے رب نے بتایا ہے کہ 27 کو شب قدر ہے، تجھے جبریل نے بتایا کہ شب قدر 27 کو ہے، کوئی تعجب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق کہا گیا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو بات ابن مسعود کرے اس کی تصدیق کیا۔ وہ ابن مسعود کہتا ہے پورے سال میں کوئی رات شب قدر ہوگی۔ چلو سوچتے ہو کہ حیران ہو گئے ہو، کیا کہتے ہیں ابن مسعود؟ پوری سال میں کوئی ایک رات ہوتی ہے شب قدر۔ دوسرے صحابی سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن مسعود یوں فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہوتی تو رمضان میں ہے، ابن مسعود اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صرف اتنا راتاں جاگو کہ باقی ہیں سوؤں۔ یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے، وہ آپ کو رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ باقی راتوں کو بھی، اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا۔ ہم نے اسے 27 میں بند کر کہ 27 کو ہوتی۔ خود نبی پاک کہتے ہیں کہ مجھے رب نے نہیں بتائی تھی، میں بتانے کے لیے باہر نکلا، دو صحابی آپس میں جھگڑے تھے، دو آدمی، میں ان کو چھڑانے میں لگ گیا، اللہ نے وہ رات میرے ذہن سے نکالا، بتائی تھی اللہ نے۔ میں امت کو صحابہ کو بتانے کے لیے نکلا، دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، بندے، میں نے انہیں چھڑایا تو وہ رات میرے ذہن سے۔ علماء نے لکھا اس روایت پہ کہ مومن جب آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں اٹھا دیا۔ مومن جب آپس میں جھگڑتے ہیں اللہ ان سے اپنی رحمتیں۔ تو یہ خوشی کا اظہار، حلوے پکانے ہیں، پوریاں پکانے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں، یہ سب شین ہے۔ یہ 12ویں امام کے استقبال کے لیے سب کچھ، روزے کا بھی کوئی تصور نہیں، 15ویں 14ویں کے روزے کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ہاں وہ ایام 20 کے جو روزے ہیں وہ اگر آپ رکھیں، 14 کو بھی رکھیں، 15 کو بھی رکھیں، چلو رکھیں، لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا
کسی حدیث میں نہیں. جتنی حدیثیں ہیں سب پر جگہ ہے، سب مجموع ہے. کوئی مستند حدیث شب برات کے بارے میں ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ہمارے اندر بات داخل کی گئی. میں جانتا ہوں کہ بڑے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی وہ دلائل کی بنیاد پہ.